عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم بہن نسرین کی میموریل سروس گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھائی نیاز کی روح کے لیے خداوند کے حضور میں التجا کر رہے ہیں کہ خداوند اسے آرام عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ خداوند سو گئے ہیں ان سب کو خداوند ہمیشہ کا آرام عطا کرے۔ بے شک بہت سے لوگ دعا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن دعا کبھی بھی دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دعا کرو، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے کرو اور اس کے لیے نہ کرو۔ دعا کو کبھی بھی ہم دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، اور جب ہم دعا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس نے صرف یہ کہا کہ دعا کیا کرو، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو۔ تو اپنوں کے لیے دعا کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ زندہ ہو یا خداوند میں سو گئے۔ دونوں صورتوں میں دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دعا ایک اچھا عمل ہے اور اس سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو کچھ گلیلی یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ پیلاطس نے گلیلیوں کو مارا ہے، انہیں قتل کیا ہے اور ان کا خون انہی کے زبیوں میں ملا دیا۔ اب وہ آئے کیوں ہیں؟ یسوع کے پاس وہ آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ دیکھیں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی خطا کرتا ہے تو خدا اسے سزا دے۔ ان لوگوں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، ضرور کوئی غلطی کی ہوگی کہ خدا نے اپنی ہیکل میں انہیں کیا دی؟ سزا دی۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کا تصور ہے کہ شاید خدا جو ہے وہ سزا دیتا ہے جب آپ بیمار ہیں، شاید خدا سزا دے رہا ہے اگر آپ دکھ میں ہیں، شاید خدا سزا دے رہا ہے اگر آپ تکلیف میں ہیں، شاید خدا سزا دے رہا ہے اگر آپ مر گئے ہیں۔ یہ کوئی سزا والی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں یہ کوئی بھی سزا والی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کا وقت اور موقع ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ کہیں جی ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں اور اس وجہ سے زندہ ہیں، اور جو مر گئے ہیں وہ بہت برے تھے اس لیے وہ مر گئے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں صحت مند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، تو میں بڑا نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں اور میں خدا کا برگزیدہ ہوں، اور یہ جو جنہیں بیماریاں ہیں، جو دکھوں میں ہیں، وہ بہت برے ہیں اور اس وجہ سے اپنی سزا بھگت رہے ہیں، تو یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس مفروضے کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو ہو سکتا ہے اس سے جو تندرست ہے وہ زیادہ میرا برگزیدہ ہو سکتا ہے میں اسے جو بیماری کی حالت میں ہے زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے جو بالکل تندرست ہے اور اسے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ میرا جو لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ کار ہے، جج کرنے کا طریقہ کار ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کار ہے، آپ لوگوں کی طرح نہیں۔ آپ اور طرح سے سوچتے ہیں اور میں اور طرح سے کرتا ہوں۔ میرا جو طریقہ کار ہے، میرا جو انداز ہے وہ ہمیشہ رحم کرنا ہے، اور یہ قطعی ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اگر مر گیا ہے کسی بھی وجہ سے کسی حادثے میں تو آپ کہیں جی دیکھا یہ بہت برے کام کرتا تھا اس لیے کیا ہوا یہ مر گیا، اور اگر کوئی بچ گیا ہے تو وہ کہہ دیکھیں میں نے بہت اچھے کام کیے، میرے ساتھ میری نیکیاں چل رہی تھی اور میں چونکہ نیک انسان ہوں اس لیے میں بچ گیا، تو ایسا ہرگز بھی نہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں دوسروں پر الزام لگانے والی یہ قطعی درست نہیں ہے۔ آپ نے ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا۔ آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ اگر کوئی پریشان ہے، دکھی ہے تو اپنی سزا بھگت رہا ہے، بلکہ آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ خداوند اپنی مرضی پوری کرتا ہے، خدا اس پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ ہمیشہ دوسروں کو لے کر
اپنے متعلق سوچنا ہے۔ یسوع مسیح میں کہتے ہیں کہ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا حال ان سے برا ہوگا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دکھ آتا ہے کسی دوسرے بندے پر، تو اسے تانا دینے کے بجائے آپ نے اپنے متعلق سوچنا ہے اور خود توبہ کرنی ہے، نہ کہ آپ اس کے متعلق سوچیں اور آپ اسے برا بھلا یا یہ سوچیں کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پر نصیب ہے۔ کئی دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا، کوئی بندہ بھی اگر بیمار ہو تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خدا اسے شفا دے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ پھر ہم اس کے تمام عیب لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اور اس وجہ سے اب یہ اس حالت میں ہے اور یہ بھگت رہا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ایسا کہتا ہے خدا اسے نفرت کرتا ہے، خدا اس سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا، بلکہ خدا اسے کہتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ سزا ملے گی، اس لیے کیونکہ آپ میرے بنائے ہوئے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہیں، آپ بہترین نہیں سوچتے ہیں، آپ کو دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہیں خدا کی طرف لانے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے خداوند اپنے خدا کی طرف آ سکتے۔ یسوع مسیح اگلی بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ایسا ہے بلکہ نیک لوگ جو پروٹیکشن کے لیے کچھ بناتے ہیں، کئی دفعہ وہ جو حفاظت کے لیے آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ بھی کئی دفعہ آپ پر گر سکتا ہے اور آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید نیک لوگوں کو خدا بچائے رکھتا ہے اور جو گناہ گار ہیں انہیں سزا دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا سب لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو یسوع مسیح ہمارے لیے آئے اور ہمارے لیے جان قربان۔ اب ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں، حضرت ایوب جو ہیں وہ کتنے نیک انسان تھے کہ زمین پر ان کی طرح کا متقی کوئی بھی پایا نہ گیا، اور ابلیس نے خدا کے سامنے جا کر یہ کہا، تو خدا نے ابلیس سے کہا کہ کیا کوئی اتنا زیادہ متقی پرہیزگار کیا میرے بندے ایوب کی طرح کا آپ نے دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس پر نظر کی ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ آپ نے اسے چونکہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے، آپ چونکہ اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کا شکر گزار کرتا ہے۔ وہ متقی اور پرہیزگار اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، آپ نے اس پر بڑا رحم کیا ہوا ہے اور آپ نے اسے بڑی برکت دی۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آزما کر دیکھیں، اور حضرت ایوب اس آزمائش میں پورے ہوئے۔ کئی دفعہ آپ پر کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے جس شخص کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا برا ہے، بیمار ہے، یہ تو لاچار ہے، یہ تو بیماریوں میں ہی رہتا ہے، دکھوں میں ہی رہتا ہے، تکالیف میں رہتا ہے، خدا سزا دے رہا ہے، آپ جس کے متعلق یہ سوچیں، ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ پرہیزگار ہو کہ خدا اسے آزمائش میں ڈالے، ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ اچھا ہو کہ اسے مختلف تکالیف میں سے گزرنا پڑتا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق، ہو سکتا ہے آپ اس کے قابل بھی نہ ہوں، اس کے نزدیک تک بھی نہ ہوں جتنا خدا اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے آپ جج نہیں کریں کسی کو، آپ نے جج کریں، آپ نہ کہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، بلکہ آپ سب کو کیا کریں، اچھا ہی تسلیم کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اگر کوئی تعلیمات کے حوالے سے غلطی پر ہے تو آپ ضرور اسے کنڈیم کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تعلیم ٹھیک نہیں دے رہے، آپ صحیح سکھا نہیں رہے، کیونکہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ روحوں کے
بچانے کا معاملہ ہے، وہاں پہ آپ ضرور انہیں روک سکتے ہیں، آپ انہیں کنڈیم کر سکتے ہیں، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک تعلیمات دیں، وہ تعلیمات دیں جن سے روحیں حقیقی معنوں میں بچیں، کیونکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ روحوں کو بچانا چاہتا ہے۔ بدن جو ہے وہ تو زمین میں چلا ہی جائے گا، تو بچنا کس نے ہے؟ روح نے۔ تو خدا چاہتا ہے جب آپ اس دنیا سے اس کے پاس جائیں تو بہت سی روحیں آپ کے ساتھ ہوں اور بہت سے لوگوں کو آپ بچانے کا وسیلہ ٹھہریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ زمین پر، جب آپ لوگوں کے لیے زمین پر دعا کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیدھی راہ پر جانے کی ضرورت ہے، تو آپ زمین پر روحوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچا رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی سے گناہ کبھی بھی نہ جا سکے یا چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہوتی رہیں، لیکن جب آپ ان روحوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو یہاں سے چلی گئی ہیں، تو 100% آپ روحوں کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ تو اب جب ان کے لیے دعا مانگیں گے تو یقینی طور پر انہیں کیا ہوگی؟ بچیں گے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اکیلے ہی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہ ہو، بلکہ بہت سی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو جب آپ دعا کریں گے تو ہی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور یہ لازمی اور انتہائی ضروری ہے جس پر ہمیں ہر وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آپ زندوں کے لیے دعا کریں تو ان کے لیے بھی جو روح میں زندہ ہیں ضرور دعا کریں، تاکہ خداوند خدا کے حضور میں اب بہت سی روحوں کو بچانے کا سبب بچے، اب وسیلہ بنے بہت سی لوگوں کو بچانے کا، بہت سی لوگوں کو خداوند خدا کی پاک حضوری میں لے جانے کا وسیلہ بنے، اور آپ کہہ سکیں کہ میں نے بہت سی لوگوں کو اپنے ساتھ تیری پاک حضوری میں لے کے آیا ہوں۔ یہ لازمی باتیں ہیں جن پر آج ہم نے فوکس کرنا ہے، آج ہم نے غور کرنا ہے، اور خداوند ان دنوں میں خاص طور پر ہمیں رحم کی طرف بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ رحم کریں، اچھا سوچیں، بہترین سوچیں اور دوسروں کے لیے بھلا کریں ان دنوں میں خاص طور پر۔ اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد ہی یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بیان کی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ایک باغبان ہے اور اس کا ایک مالک ہے، اور اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں اور پھل وہاں پہ موجود نہیں۔ اب جو مالک ہے وہ باغبان سے کہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ انہیں کیا کر دیں؟ کاٹ ڈالیں، انہیں کاٹ ڈالیں۔ یہ کیوں جگہ روکے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں جگہ روکے ہوئے ہیں؟ تو باغبان کیا کہتا ہے؟ باغبان کہتا ہے کہ اے خداوند، اے مالک، مجھے 1 سال کا اور وقت دے، میں کیا کروں گا؟ میں ان کے چوگیٹ ڈالوں اور پھر کیا کروں گا؟ انہیں کیا دوں گا؟ پانی دوں گا، اور پھر میں انتظار کروں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھل دیں گے۔ اگلے سال میں اگر پھل نہ دیا تو پھر آپ اپنی مرضی کر دیں، لیکن آپ مجھے 1 سال دیں۔ لیکن اس سال میں کروں گا کیا؟ پھل کو دوں، کیا کروں گا؟ میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈی کرا گا۔ تو ذرا سوچو، گوڈی کرا گا تو زمین کو کی کرنا پائے گا؟ رمبی مارنی پائے گی، تو جو رمبی مارنی پائے گی، تیرا مطلب ہے کہ درد پین میں سے گزاروں گا۔ ذرا سوچو، کس میں سے گزاروں گا؟ پین میں سے۔ تو میں کیا کروں گا؟ پین میں سے گزاروں گا، درد میں سے گزاروں گا، مشکلات میں سے گزاروں گا، پریشانیوں میں سے گزاروں گا، لیکن اس کے بعد یہ کیا دیں گے؟ تو لہٰذا اگر آپ پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ تکالیف میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں؟ بہت ہی زیادہ دوسروں کے نسبت گناہ گار ہیں، بلکہ کیا ہے؟ خداوند آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تیار۔ تو کسی کی مصیبت، کسی کا دکھ، کسی کا درد، کسی کی تکلیف تیاری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اسے کہیں کہ اسے سزا مل رہی ہے تو یہ غلط بات ہے۔ یسوع مسیح نے ایگزامپل دے کے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، تمثیل سے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ تکالیف آتی ہیں تاکہ آپ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔
اور زیادہ پھل دیں. آپ شاید وہ پھل نہیں دے رہے ہیں جو خداوند خدا چاہتا ہے، تو اس لیے آپ پر مصیبت آئی ہے تاکہ وہ پھل دیں جو خداوند خدا کی پاک حضوری میں مقبول پھل ہے. تو اگر آپ پریشانیوں سے گزرے تو پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، بلکہ خداوند خدا کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے آپ کو چن لیا کہ آپ پر وہ کیا کرے، محنت کرے. آپ کو چن لیا تاکہ آپ پھل لائیں، آپ کو چن لیا تاکہ آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. یہ وقت ہے جس پر ہم نے ان تمام باتوں پر سوچنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے. مجھے اگر کوئی بیماری ہے، مجھے اگر کوئی تکلیف ہے، اگر میں کسی دکھ میں ہوں، اگر میں کسی درد میں ہوں، تو مجھے خداوند کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے مجھے چنا کہ میں اس کی بادشاہی میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ میں دکھوں میں، میں تکالیف میں، میں پریشانیوں میں زیادہ دعا کرنے لگا. جب مجھ پر دکھ آیا، مصیبت آئی، تو میں نے خداوند کا رخ کیا، میں نے چرچ جانا شروع کیا، میں نے خداوند خدا کی پاک حضوری میں جھکنا شروع کیا. ہو سکتا ہے جب میں تندرست تھا تو میں نہیں جھکا کرتا تھا، لیکن اب میں خداوند کو کیا کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اور یہ پریشانی والی نہیں بلکہ خوشی والی بات ہے کہ خداوند خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں آئیں، اس کے حضور میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ دعا میں چاہیں. یہ خداوند خدا کی برکت ہے. لہذا اپنی بیماری پر، پریشانی پر، دکھ پر، تکلیف پر نادم ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے آپ کو صرف اور صرف خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر یہ مصیبت نہ آتی، اگر یہ دکھ نہ آتی، اگر یہ تنگی نہ آتی، اگر یہ تکلیف نہ آتی، تو یقینی طور پر میں تیرا برگزیدہ بیٹا اور بیٹی نہ بنتا. جیسے کہ زبور نویس مقدس داؤد کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں، اگر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم اس کے آئین کو سیکھ پاتے ہیں، اس سے ہم اس کی مرضی کو پہچان پاتے ہیں. اس لیے آج ہم نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اگر کوئی دکھی ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے، اگر کوئی تنگی میں ہے، تو کبھی اسے تانا نہ دے جیسے یہ گلیلی کر رہے تھے. یہ تانا دے رہے تھے. ان کے ساتھ جو حادثہ گزرا یسوع مسیح سے، وہ چاہ رہے تھے کہ یسوع کہے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا کیا ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ یسوع مسیح کہیں گے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور لازمی تھا کہ انہیں سزا ملتی. لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا. اور ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام چھوڑا کہ ہم نے بھی ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگنی ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، خداوند کی پاک حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور خداوند خدا کو قبول کر کے اس میں بھٹکے اور ڈھکی باتیں چلنا ہے تاکہ ہم اس میں جڑ پکڑیں اور اس کی برکتوں کو پورے طور پر حاصل کریں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.